اب مطلق اور مقید، یہ آج کا درس رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مطلق دیکھتے ہیں، مطلق کیا ہے؟ مطلق کلمات جیسے عام و خاص ہوتے ہیں، ایسے ہی مطلق اور مقید بھی ہوتے ہیں۔ کلمات جیسے کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے کچھ کلمات مطلق ہوتے ہیں اور کچھ مقید ہوتے ہیں۔ اور دونوں میں ایک حد تک ایک قربت پائی جاتی ہے، مطلق عام ایسے ہی خاص اور مقید۔ اب تعریف دیکھتے ہیں، مطلق کی تعریف: ما دل علی الحقیقت بلا قید، جو حقیقت پر دلالت کرے، اپنے معنی پر دلالت کرے، اپنا معنی بتائے، اپنا حکم دکھائے، اپنا مفہوم سمجھائے، بلا قید، بغیر کسی قید کے، کوئی باؤنڈیشن نہ ہو، کوئی قید نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، مطلق طور پر اپنی حقیقت پر دلالت کرے، یعنی جس معنی کے لیے وہ کلمہ بنایا گیا ہے وہی معنی بتائے۔ ما دل علی الحقیقت بلا قید، آسان سی تعریف ہے۔ ما دل یعنی مطلق کی تعریف: ما دل علی الحقیقہ، جو دلالت کرے علی الحقیقہ، حقیقت پر، بلا قید، بغیر قید کے۔ مطلق کی مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں زہار سے متعلق فرمایا کہ فتحریر رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کی آزادی یعنی غلام کی آزادی۔ کبھی کبھی قرآن میں اس طرح سے بھی آیا ہوا ہے کہ پورے انسانی ڈھانچے کو ذکر نہ کرتے ہوئے اس کے کسی پارٹس کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے، اور مراد پورا انسان لیتا ہے۔ گردن آزاد کرنی ہے تو اب گردن صرف آزاد نہیں کریں گے کاٹ کے، دھڑ سے گردن کو الگ سے آزاد نہیں کریں گے، یہ تو آزادی موت کے مترادف ہے، کسی کی گردن کاٹ کے آزاد کر دیں، یہ مراد نہیں ہے۔ گردن آزاد کرنی ہے، ایک گردن آدمی کے جسم کا ایک عضو ہے، اور وہی جز بول کر کل مراد لیا گیا، جز بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہے فتحریر الرقبہ، ایک غلام آزاد کر دینا ہے، ایک گردن آزاد کر دینی ہے، تو یہ تو مطلق ہو گیا۔ گردن کوئی بھی ہو سکتی ہے، گردن ایک طرح کی تو ہے نہیں، غلام ایک جیسے ہیں نہیں، غلام کچھ مومن ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، کچھ بے ایمان ہوتے ہیں، کچھ گردنیں شرک کی گندگی میں ڈوبی ہیں تو کچھ نفاق کی شکار ہیں۔ تو گردن تو کئی طرح کے ہیں، کچھ غلام چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ عورت ہیں۔
کچھ غلام بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس صرف مطلق طور پر ایسے ہی کہہ دیا کہ ایک گردن آزاد کر دینی ہے۔ تو اب اگر مطلق بات آئی ہے اور کسی نے مطلق پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی غلام کو آزاد کر دیا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، تو حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اگر اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی ہے تو اس پہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق قید نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر مطلق ہے تو وہ مطلق ہے، مطلق پہ عمل کر لیا تو گویا کہ حکم کی تعمیل ہو گئی، بات مانی گئی۔ تو اب یہ ہے فتحریر و رقبہ۔ اگر زہار کیا ہے اور اس سے رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، کسی نے انت علیہ کظہر امی جیسا منکر کام کر لیا ہے، تو اب غلام آزاد کرے۔ یہ کفارے کی پہلی شکل ہے۔ اچھا، مومنہ وغیرہ کی قید نہیں یہاں لگائی ہے، لیکن ایک دوسری روایت آئے گی، وہ دوسری روایت کر رہا ہوں، ایک دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مطلق کو مقید کر دیا ہے۔ تو اب فقیہ جب حکم بتائے گا تب کہے گا مؤمنہ رقبہ کافی نہیں ہے فتحریر و رقبہ، بلکہ فتحریر و رقبۃ مؤمنہ چاہیے، کیونکہ یہاں بھلے اللہ نے مطلق بات کہی ہے لیکن کہیں اس مطلق کی قید آ چکی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ صرف مطلق کی تعریف، مطلق کی تعریف ہے کہ ما دل علی الحقیقت بلا قید، جو حقیقت پر دلالت کرے بغیر کسی قید کے۔ میں کہوں کہ مٹھائی لے آئیے اور پانی لے آئیے، تو اب مٹھائی میں نے مانگی ہے تو مٹھائی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، میں نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، تو اب یہ مطلق بات ہے، یعنی جو بغیر کسی قید کے اپنا معنی بتا دے، حقیقت پر دلالت کرے، وہ مطلق ہے۔ جیسے مثال یہاں فتحریر و رقبہ، تو ایک گردن آزاد کرنی ہے، مطلق رقبے کا حکم دیا گیا ہے، مومنہ وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ ہم عام بول چال میں بھی بہت سارے جو یہاں اصطلاحات ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کھانا لے آؤ، تو اب کھانا لے آؤ، کھانے میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بات مطلق کہی گئی ہے۔ اب کسی نے کوئی بھی کھانا پیش کر دیا تو گویا کہ حکم کی فرما برداری ہو گئی، اس لیے کہ مطلق حکم آیا تھا، مطالبہ مطلق تھا۔ تو یہاں اتنا صرف دیکھنا ہے کہ جو بغیر کسی قید کے اپنی حقیقت یا اپنے معنی پر دلالت کرے وہ مطلق ہے۔ قرآن پاک سے مطلق کی مثال فتحریر و رقبہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مقید۔ تو اس کا جو ضد ہے، الٹا ہے، وہی مقید ہے۔ مقید کی تعریف دیکھیے، ما دل علی الحقیقت بقید، وہاں پہ تھا بلا قید اور یہاں پہ ہے بقید۔ بغیر قید کے اگر دلالت کر رہا ہے تو وہ مطلق ہے، اور اگر کسی قید کے ساتھ دلالت کر رہا ہے تو وہ مقید۔ مطلق اور مقید یہ لفظ سے بھی ظاہر ہے اس کی تعریف۔ مقید جو قید کے ساتھ ہو،
اور مطلق جو بلا قید ہو. تو ما دل علی الحقیقت بلا قید وہ مطلق ہے. فتحریر رقبہ اس کی مثال ہے. اور ما دل علی الحقیقت بقید یہ مقید کی تعریف ہے. جو لفظ کسی حقیقت پر دلالت کرے بالقید قید کے ساتھ مقید ہے. مقید کی مثال کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، سورہ نساء کی آیت ہے. تو اب اس میں اللہ تعالی نے کفارے کے لیے جو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے وہ قید کے ساتھ ہے. صرف رقبہ نہیں ہے بلکہ رقبۃ مؤمنۃ ہے. گردن مومن ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے. یعنی جسے ہم آزاد کریں گے غلام یا لونڈی تو وہ مومن ہونا چاہیے. تو گویا کہ اگر کسی نے غلام آزاد کیا مطلق پر عمل کرتے ہوئے اور مقید حکم کو نہیں دیکھا تو گویا کہ ابھی مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے شارع کا. تو اب کتنا اہم ہو گیا مطلق اور مقید کا جاننا. اگر مطلق اور مقید کا فرق کوئی نہیں جانے گا، دلیلوں کو اس انداز میں نہیں پرکھ پائے گا تو حکم کیسے صادر کرے گا؟ گڑبڑی ہو جائے گی. مومن غلام آزاد کرنا تھا تو کوئی بھی غلام آزاد کر کے مطمئن ہو گیا، فرما برداری ابھی نہیں ہوئی. اسی لیے شریعت کے مطالبے پر عمل کرنے کے لیے اور صحیح مطلب استنباط کرنے کے لیے مطلق اور مقید کو بھی اچھے سے سمجھنا پڑے گا. مثال ہو گئی فتحریر رقبۃ مؤمنہ. ٹھیک ہے، مطلق کی تعریف اور مقید کی تعریف، پھر دونوں کی مثالیں. صرف 4 جملوں میں بات پوری ہو جائے گی. ما دل علی الحقیقہ بقید، اور ادھر ہے ما دل علی الحقیقت بقید. مطلق کی مثال ہے فتحریر رقبہ اور مقید کی مثال ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ. اب آگے دیکھیے، آگے والے صفحے پہ چلیے. مطلق و مقید پر عمل کی حالتیں. نمبر 1، 3 حالتیں یہاں ذکر کی ہیں. نمبر 1، جب نص مطلق ہو. نص یعنی یہ جسم کی رگیں اور نسیں نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں. جب نص مطلق ہو تو مطلق ہی پر عمل کیا جائے گا. اگر مطالبہ مطلق ہے تو مطلق پر عمل کیا جائے گا. اگر کھانا مانگا گیا ہے مطلق طور پر تو کوئی بھی کھانا دیا جائے گا. لیکن اگر بریانی کا مطالبہ ہوا ہے، کھانے کی قید آ چکی ہے، تو پھر وہی دیا جائے گا جو آدمی نے مانگا ہے. تو کہہ رہے ہیں جب نص مطلق ہو تو مطلق ہی پر عمل کیا جائے گا. جیسے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 23. اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی. تمہاری بیویوں کی مائیں کیسی بیویاں، اس کی کوئی قید نہیں لگائی. ایک بیوی وہ ہوتی ہے جس سے نکاح ہوتا ہے اور تنہائی بھی مل جاتی ہے، اور جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے وہ بھی بن جاتے ہیں. اور کچھ نکاح ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے اور خلوت وغیرہ کا معاملہ کچھ آیا نہیں ہے، لیکن نکاح کے ذریعے سے وہ بیوی بن چکی ہے. تو کیا نکاح صرف ابھی ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہوا،
تو کیا اب اس کی ماس جو محرم ساس میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اور ایک تو ایسی ہے جو باقاعدہ جو ہے نکاح کے بعد اس کے ساتھ ام، جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں۔ تو اب گویا کہ دو طرح کی امہات ہیں، امہات و نسائکم، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دخول وغیرہ کی کوئی قید نہیں رکھی ہے، بس مطلق بات کہی ہے۔ تو یعنی نکاح کے بعد اگر وہ بیوی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مدخولہ بیوی ہو یا غیر مدخولہ بیوی ہو، تو وہ بھی حرام ہے۔ مطلق حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ آیت مطلق ہے۔ امہات نسائکم، ساس ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، اس کی کس قسمیں ہیں، تو اس میں دخول کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس لیے بیوی کی ماں سے نکاح ہر حالت میں حرام ہے۔ دخول کی قید نہیں ہے، یعنی اس سے خلوت کی، ملاقات کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے بیوی کی ماں سے نکاح ہر حال میں حرام ہے۔ تو یہ پہلی حالت ہوئی کہ مطلق پر عمل ہوگا اگر نص مطلق ہے، جیسے وہ امہات نسائکم میں آیت مطلق ہے، دلیل مطلق ہے، لہذا مطلق پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں بیوی کی ماں یعنی ساس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، جب مطلق اور مقید دونوں ہوں اور حکم ایک جیسا ہو تو مقید پر عمل ہوگا، یعنی مطلق اور مقید دونوں، ایک نص یا ایک آیت میں مطلق بات کہی گئی ہو اور پھر دوسری جگہ مقید بات کہی گئی ہو، اور بات ایک ہی ہو، حکم ایک ہی ہو، جیسے ابھی ہم لوگ مطلق اور مقید کے مثال میں پڑھیں، فتحریر رقبہ مطلق حکم ہے یہاں، اور فتحریر رقبۃ مؤمنہ یہاں مقید حکم ہے، تو مطلق بھی ہے مقید بھی، اور حکم ایک جیسا ہے، زہار کے کفارے کی بات ہے، تو کس پر عمل کریں گے، مطلق پر؟ کہہ رہے ہیں نہیں، مقید پر عمل ہوگا، عمل مقید پر ہوگا، مطلق پر نہیں ہوگا۔ تو مطلق پر عمل کہاں ہوگا؟ جب نص مطلق ہو صرف، لیکن مقید پر عمل کب ہوگا؟ جب مطلق اور مقید دونوں ہوں لیکن حکم ایک جیسا ہو، جیسے سورہ مجادلہ میں کفارہ زہار میں فتحریر رقبۃ مطلق ہے، جبکہ سورہ نساء میں کفارہ قتل میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ مقید ہے، تو دونوں کا حکم غلام آزاد کرنا ہے، دونوں کا حکم غلام آزاد کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مطلق اور مقید دونوں آئیں اور حکم ایک جیسا ہو، کفارے ہی کے تعلق سے دونوں حکم ہے، کفارے کے تعلق ہی سے دونوں حکم ہے، بلکہ یہاں یہ تو قتل کا ہے اور اس کے بعد جو ہے زہار کا، اور ایک کفارہ اور بھی ہے جس میں غلام آزاد کرتے ہیں، جس نے ماہ رمضان میں جان بوجھ کر تعلق قائم کیا ہو تو وہ بھی کیسا آزاد کرے گا؟ مقید پر عمل کرتے ہوئے مومن غلام آزاد کرے گا۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی مطلق پر عمل ہوتا ہے اور کبھی مقید پر۔ اگر دلیل مطلق ہے تو مطلق پر عمل ہوگا، اور اگر دلیل مطلق و مقید دونوں ہے اور ایک ہی جیسا حکم ہے دونوں کا تو پھر مقید پر عمل ہوگا، جیسے سورہ مجادلہ میں ہم نے مثال دیکھی ہے۔
ایک جگہ ہے فتحریر الرقبہ مطلق حکم ہے، اور ایک جگہ فتحریر الرقبۃ مؤمنہ آیا ہے مقید حکم آیا ہے، تو اب عمل کس پر کریں گے؟ مطلق پہ عمل کریں گے یا مقید پر؟ تو کہتے ہیں حکم دونوں کا ایک جیسا ہے، لہذا مطلق پر عمل نہیں ہوگا بلکہ مقید پر عمل ہوگا۔ اب ایک تیسری حالت دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا ایک بار مطلق پر عمل ایک بار مقید پر عمل، مطلق پر کب عمل ہوا مقید پر کب عمل ہوا یہ دیکھیے۔ اب اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی حالت تیسری حالت ہے جب مطلق اور مقید دونوں ہوں اور حکم مختلف ہو، مطلق میں الگ حکم ہو اور مقید میں کوئی الگ مطالبہ ہو، تو دونوں پر عمل ہوگا۔ جیسے دونوں پر عمل ہوگا، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ فَاغْسِلُوا غسل کرنا یعنی دھلنا، تو دھلو، کیا کیا دھلو؟ وجوہکم اپنے چہروں کو دھلو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھلو۔ تو کہاں تک دھلو ہاتھوں کو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنی تک دھلو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو دھلو، پورے چہرے کو دھلو، اور پورا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جو منبت شعر ہے پیشانی کے اوپر جہاں بال ہوتا ہے، یعنی بال کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے لے کر یہ جو داڑھی کی ٹھڈی ہے، جو ہڈی ہے نکلی ہوئی، وہاں تک، اور یہ کان کے جو لو ہیں دائیں بائیں وہاں، یہ پورا ہمارا چہرہ ہے، اور اسی میں ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں کلی کرنا، تو یہ سب ہے، یہ پورا چہرہ ہے، اتنا دھلنا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھلو۔ تو اب کہاں تک دھلنا ہے؟ إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک دھلنا ہے۔ یہ گویا کہ ہاتھ دھلنے کی قید کے ساتھ دلیل ہے، مقید دلیل ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، وہاں تھا فَاغْسِلُوا اور یہاں ہے فَامْسَحُوا، تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا۔ پہلی آیت وضو میں ید کو مرافق کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، پہلی آیت مقید ہے، جبکہ دوسری آیت مسح میں ید کو مطلق ذکر کیا گیا ہے۔ کہاں تک مسح کرنا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، بس اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق غسل سے ہے، جبکہ دوسری آیت کا تعلق مسح سے ہے، یہاں حکم بدل گیا، ایک ہی نہیں ہے، دونوں مطالبہ ایک ہی نہیں ہے، مطالبہ جو ہے الگ الگ ہے، اور وہاں تھا گردن آزاد کرنے میں حکم ایک جیسا تھا، تب وہاں مطلق پر عمل کیے، مقید پر عمل کیے، اور یہاں مطلق ہے ایک جگہ مقید ہے، لیکن حکم دونوں کا مختلف ہے، تو جب دونوں کا حکم مختلف ہے تو دونوں پر عمل ہوگا۔ جہاں ہاتھ کو کوہنی تک دھلنے کا حکم ہے، وہاں ہم اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھلیں گے، اور جہاں مسح کا حکم ہے مطلق طور پر، تو وہاں اپنے ہاتھوں کا ہم مسح کریں گے۔
اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، چونکہ پہلی آیت میں ایک جگہ ہاتھ کے دھلنے کا حکم ہے کوہنی تک، تو اب ہاتھ کا مسا بھی کوہنی تک ہوگا، یعنی مقید پر عمل ہوگا۔ کیوں نہیں ایسا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ حکم ایک جیسا نہیں ہے، ایک ہی طرح کا کے کام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ دھلنے کا مطالبہ ہے اور ایک جگہ مسح کرنے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے جہاں مطلق ہے وہاں مطلق پر عمل کریں گے، اور جہاں مقید ہے وہاں مقید پر عمل کریں گے۔ تو مطلق اور مقید پر عمل کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ ایک جگہ مطلق پر عمل ہوگا، ایک جگہ مقید پر عمل ہوگا، اور تیسری حالت اس کی یہ ہے کہ مقید پر بھی عمل ہوگا اور مطلق پر بھی عمل ہوگا۔ اگر مطلق اور مقید دونوں ہیں اور حکم مختلف ہے تو دونوں پر عمل ہوگا، اور اگر مطلق اور مقید دونوں ہیں لیکن حکم ایک جیسا ہے تو مقید پر عمل ہوگا، فتحریر الرقبہ اور فتحریر الرقبۃ مؤمنہ۔ اور اگر صرف مطلق حکم آیا ہے تو پھر مطلق پر عمل ہوگا، جیسے وہ امہات نسائکم۔ تو میرے خیال سے اب یہ واضح ہے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو اس میں پوچھیے، کچھ اشکال ہو۔